شہدا پر ایک ایک دن گریہ کرتے کرتے آپ 7 محرم میں داخل ہو چکی ہیں۔ خداوند آپ کے عزاداریوں کو قبول کرے اور ہم سب کا نام انشاءاللہ فہرست نہضت عاشوراء حسینی میں شمار کریں۔ یاد رکھو کہ یہ عرصے، یہ ماتم، یہ نوحہ خانیاں، یہ مرثیہ خانیاں، یہ مصائب، یہ خود ایک دلاسا ہے شہزادی کونین کے دل کو۔ یعنی شہزادی کونین کربلا کے بارے میں بڑی فکر مند تھی۔ جب خبر دی گئی تھی رسول کے دست مبارک سے حسین کو کربلا میں بے دردی سے شہید کیا جائے گا تو فاطمہ زہرا بہت بے چین تھی۔ بابا آپ ہوں گے، رسول نے کہا میں نہ رہوں گا۔ بابا میں رہوں گی، رسول نے کہا تم بھی نہ رہو۔ بابا علی کی کیا خبر؟ رسول نے فرمایا علی بھی نہیں رہیں گے، نہ حسن ہوں گے۔ حسین کو تشنے لب گھیر کر مارا جائے گا، تنہا حسین ہوگا اور اشقیاء کا مجمع ہوگا۔ روایت میں ہے کہ فاطمہ کا دل بھرا ہے، گریہ کرنے لگی، بابا میرا حسین بہت پیارا حسین، اسے ماریں گے۔ رسول نے دلاسا دیا ایک قوم پیدا ہوگی جو اس کے بڑے حسین پر روئیں گے، بچے حسین کے بچوں پر گریہ کریں گے، جوان حسین کے جوانوں پر گریہ کریں گے، اس کی پیاس کو یاد کریں گے، لڑکیاں حسین کی لڑکیوں پر رویا کریں گی۔ کتنا اچھا جواب دیا۔ وہ قوم یہی قوم ہے جو فاطمہ زہرا کو دلاسا دیتی ہے اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے۔ یہ آنسو بہانا صرف آنسو بہانا نہیں ہے، یہ عہد و پیمان ہے شہزادی کونین سے۔ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی حسین پر تیر لگنے نہ دیتے۔ 7 محرم ہے، آپ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آج کربلا کی تاریخ میں پانی ختم ہو چکا ہے، یعنی کوزوں میں جو بچا کچا پانی تھا وہ کل رات ختم ہو گیا۔ 7 کی صبح کربلا کی دھوپ و گرمی کوزوں کو سکھا دیا۔ اب خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے، سکینہ ہے سکینہ کے دوست ہم سنان ہے سکینہ، چھوٹا بچہ علی اصغر، قاسم مولو محمد، قاسم مولو محمد اور معصوم بچے بھی تھے وہاں پر جن کی عمریں 10 سال کی تھی، 9 سال کی تھی۔ اب سب کے ہونٹ خشک ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور پیاس اتنی خطرناک ہے کہ وہاں پر ہر لمحہ پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ دشت ہے، کربلا کا میدان ہے، خاک کے اوپر دھوپ پڑتی ہے، اس دھوپ کی وجہ سے خاک جلتی ہے اور گرمی پیدا کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے التش کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ مومنوں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم باہر نکلیں گے، کبھی ایک سبیل میں جائیں گے، کچھ پی لیں گے، کبھی جا کے شربت پی لیا، کبھی پانی پی لیا، کبھی کچھ کر لیا، لیکن کربلا کے بچے جانتے وہ کہاں جا سکتے ہو؟ کون انہیں پانی دے گا؟ حکم دربار یزید آ چکا، حسین کے اوپر پانی بند کر دیا جائے، حسین پر پانی بند ہو چکا۔ 7 محرم تک جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب 7 کے بعد کے حالات آپ بہتر جانتے ہیں آئے۔ آج مدراس کی تاریخ میں 7 محرم جناب قاسم ابن الحسن سے مخصوص ہے۔ اس ننھے مجاہد فرزند حسن کے تھوڑے سے مصائب میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ قاسم 12 یا 13 سال کے جوان نوجوان، بڑی شوق تھی انہیں شہادت کی، بڑی محبت کیا کرتے تھے اپنے امو سے۔
جس وقت امام حسن کی شہادت ہوئی جناب قاسم صرف 3 سال کے تھے، زیادہ عمر کے نہیں تھے. توجہ کریں خوب اس ننھے سے مصائب پر. 3 سال کے تھے، ان کی زبان نہیں کھلتی تھی، بڑے چھوٹے تھے. جودھا نے بابا کو زہر دیا، جودھا نے امام حسن کو زہر دیا کہ کس طریقے سے امام حسن نے اپنی شہادت کا پیغام اپنے بہن کے پاس پہنچایا. قاسم کا بابا امام حسن بستر پر تڑپ رہا تھا، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ. قاسم کو اٹھایا، رات کا وقت تھا، اٹھانے کے بعد نزدیک بلایا، بالوں کو بکھیر دیا، آستین کو چڑھا دیا، گریبان چاک کروا دیا. تھوڑی سی مٹی، امام جس کو مٹی کو رکھا کرتے تھے اس کو سر پر ڈال دیا، پھر صورت پر مل دیا اور کہا بیٹا پھپھو کے گھر چلے جاؤ. قاسم اس حالت میں گئے پھپھو کے گھر. جب کھل کیا، دروازہ کھلا، زینب نے یہ حالت دیکھی، قاسم حسن کے زمانے میں یتیم ہو گیا، میرے بھائی کو کیا ہوا؟ یہ قاسم اس وقت کی بات ہے جب 3 سال کا تھا. امام حسین نے اپنے گلے سے لگوایا، اپنے بچوں کی طرح رکھا. ہر لمحہ قاسم کو اپنے ساتھ رکھنا. جب بھی امام حسن کو دیکھنے کی خواہش ہوتی، امام حسین امام حسن سے بہت محبت کیا کرتے تھے. کبھی ایک لمحہ پل اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جایا کرتے تھے. جب بھی حسن ابن علی کی شہادت کے بعد امام کو اپنے بھائی کو دیکھنے کی تڑپ ہوتی تھی، دھیرے سے قاسم کے پاس جاتے، اپنے دانتوں پر بٹھاتے، کبھی کدھوں پر پیار کرتے، کبھی ہونٹوں پر پیار کرتے، کبھی پیشانی پر پیار کرتے. قاسم نے پوچھا باپو جان آپ اتنا مجھے کیوں چاہتے؟ آخر میں اطرار کا اسی کربلا کے میدان میں تو امام حسین نے فرمایا بیٹا قاسم تم میرے بھائی کی ایک ہی نشانی ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تو مجھے کون، میں کیسے بھائی کو دیکھوں، اپنے کسے جا کر زیارت کروں؟ خدا نے میرے بھائی کی شفاعت تمہارے اندر ڈال دی ہے. قاسم مایوس ہونے لگے. سنو حضرت رسول، قاسم مایوس ہونے لگے. قاسم 13 سال کا بچہ ہے. قاسم اجازت لینا قاسم کے لیے بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے. کربلا کی روایتیں دیکھیں اٹھا کر آپ لوگ کہ کیسے کیسے اجازت لیتے قاسم. پہلی بار خیمے میں گئے، بیٹھ گئے، زانوں کے بیچ میں سر رکھ کر بیٹھ گئے. ماں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اب مجھے اجازت نہیں دیتے. ماں نے کہا کوئی بات نہیں، اجازت مل جائے گی، تم جاؤ، جا کر کہو کہ کسی بھی طریقے سے اجازت مانگو، طلب کرو اجازت. اب قاسم میدان میں آتے امام حسین کے پاس خیموں میں. امام کے پاس ہے، راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک چھوٹا سا بچہ یعنی قاسم نزدیک آیا امام حسین کے، آ کر 2 زانوں زمین پر بیٹھ گیا. توجہ کریں، یقیناً تھوڑی کی منزل ہے لیکن ذرا سن لیں آپ لوگ کہ کس طریقے سے قاسم نے یہاں پر حرکت انجام دی. امام مجبور ہو گئے، زانوں کے بل بیٹھ گئے. قاسم ہاتھ جوڑنے لگے چچا کے سامنے. پھر تھوڑی دیر میں امام نے جب کہا نہیں تو فوراً امام کے ہاتھ پکڑ کر پیار کرنے لگے، واسطہ دینے لگے، ابو جان رد نہ کیجیے. پھر بھی امام کا دل نہیں مان رہا تھا. قاسم اور نیچے ہو گئے، قاسم نیچے ہو گئے، زانوں پر پیار کیا، زانوں سے نیچے ہوئے، پیروں کو پکڑتے پکڑتے نیچے آئے، تلووں کو اٹھا کر امام کے پیار کرنے لگے. ابو جان آپ کو اجازت دیجیے. زیر پیر کی مٹی اٹھا کر سر پر ڈالنے لگے. ابو جان جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے میں یہی کرتا رہوں گا. لیکن نہیں ملی اجازت. پھر بھی امام کا دل بھراتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا، بابا کا دیا ہوا نوشتہ تھا کہ تائید تھی، خدا نے چاہا قاسم لے کر چلے خوشی خوشی. پروانے شہادت تھا، دے کر کہا امو جان میرے بابا کی
قاسم ابن الاسود کو خوف ہے کہیں ابو کے دل میں محبت نہ بڑھ جائے، اس کے بعد امام کہیں ایسا نہ ہو کہ روک لیں قاسم کو. ہر بچے کو جلدی ہوتی ہے، یہ شہادت پرور کا خاندان نہیں ہے، جلدی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ امام مجھے روک لیں. اس لیے امام فوراً اندر گئے، ایک امامہ لائے اپنے بھائی کا، امام حسن کا. لانے کے بعد 2 ٹکڑے کیا، ایک سر پر باندھا، دوسرا کمر پر باندھا، تلوار لٹائی. بس اتنا کرنا تھا. امام ہاتھ پکڑ کر گھوڑے کے پاس لے جا رہے تھے، قاسم فوراً گھوڑے پر سوار ہو گئے. اب راوی کہتا ہے میں نے دیکھا، سن لیں آپ لوگ، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک نوجوان بچہ، خوبصورت بچہ، چہرہ خوبصورت، جس کے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نہیں تھے، اتنا چھوٹا تھا، اس کے اندر چند صفات تھے. ایک اس کا گریبان چاک تھا، اس کے سینے کی سفیدی نظر آ رہی تھی. یعنی جنگ میں جا رہا ہے بچہ، ابھی زرہ نہیں پہنا تھا. امام نے پہنانا چاہا، اس سے پہلے قاسم آ گئے جنگ میں. اور ایک سینہ چاک تھا، یہاں پہ دھوپے نہیں بندھے ہوئے تھے. راوی کہتا ہے دوسری چیز یہ دیکھا میں نے کہ اس کے پیروں کے جوتوں کا تسمیہ کھلا ہوا تھا، یعنی جوتوں کا بند ابھی نہیں باندھا تھا. اور تیسری یہ چیز، قاسم کے پیر گھوڑے کے لگام کی جگہ پر نہیں پہنچ رہے تھے، اتنی تیزی سے تلوار ہلاتے ہوئے آ رہے تھے. راوی کہتا ہے یا تو قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ انہیں دکمہ بننے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، جوتے کے طریقہ بننے کا معلوم نہیں تھا، اور ان کے پیر وہاں تک نہیں پہنچ تھے، اتنی خواہش اتنے چھوٹے تھے. یا دوسرا احتمال یہ دیا گیا قاسم کو اپنی جان اپنے اموں پر قربان کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ یہ سب چیزوں کو بھلا دیا، میدان میں آ گئے. اللہ اللہ، کسی ابو کو اپنے بھتیجے کا ایسا نہ دیکھنا پڑے. حسین اجازت دے دے، تھوڑی دیر میں آواز آتی ہے امو جان، امو جان، دشمنوں نے مجھے. حسین نے کہا بس چلو، میرے بھائی کی نشانی. حسین گئے واپس. جانے کے بعد عاصم کے لاشے کو دیکھا، وہ اخلاص اس طریقے سے تھا جسے امام حسین بڑی دیر سے پہنچے، قید حیات بھی نہ پہنچ سکے. عاصم کے لاشے کو سینے سے لگایا، عباس لے چلو، خیموں کے بعد لے جا کر رکھ دیتے. پروت بڑی آسان، تمہاری قربانی بھی کروانا رہتے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ان اعمال ہو، ان مرافع ہو، ان مجالسوں کو ہمارے لیے دنیا و آخرت کے سرمایہ قرار فرما. ماتم حسین.